السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور چور کے واقعے کے نام۔ دوستو، جو منکرین قرآن ہیں، جو روایت پرست ہیں، جو صحیح البخاری کو ماننے والے ہیں، ان کے قرآن یعنی صحیح بخاری میں ایک روایت آئی ہے۔ ساتھ میں روایت پڑھوں گا اور ساتھ پھر اس پہ تبصرہ کروں گا، ٹھیک ہے دوستو؟ روایت نمبر ہے 6137۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عیسیٰ بن مریم ایک دفعہ انہوں نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، تم نے چوری کی؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ پر ایمان لایا اور اپنے آپ کو جھٹلایا۔ دوستو، یہ روایت اسرائیلیات میں سے ہے۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسرائیلیات بہت زیادہ بیان کیا کرتے تھے، تو یہ اسرائیلیات میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ اور کوئی بھی بیان نہیں کر رہا۔ اب روایت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ گھر کا واقعہ نہیں ہے، مطلب باہر کہیں واقعہ ہو رہا ہوگا روایت کے مطابق۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا، پھر آپ نے پوچھا کہ آپ چوری کر رہے ہو؟ اور وہ چوری کر رہا تھا، تو اس نے قسم کھائی کہ میں چوری نہیں کر رہا۔ اب قسم سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے روایت کے مطابق اس پہ اعتبار کیا اور خود کے بارے میں کہا کہ میں نے خود کو جھٹلایا، یعنی میری آنکھوں نے دھوکہ دیا۔ یہ توہین ہے، یہ توہین ہے اللہ کے پیغمبر کی، کہ اللہ کا پیغمبر ایک واقعہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اور پوچھ بھی رہا ہے، اور پھر جب وہ بندہ قسم کھاتا ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا میں نے خود کو جھٹلایا۔ کیوں؟ کیونکہ روایت ہمیں کچھ اور بتا رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو چوری کرتے ہوئے دیکھا، جب اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، اس کو دیکھ لیا، تو پھر یہ جملہ تو بنتا ہی نہیں ہے کہ میں نے خود کو جھٹلایا۔ صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ روایت کسی نے گڑھی ہوئی ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسرائیلیات بیان کرنے میں سب سے آگے تھے، جیسا کہ امام مسلم نے کتاب التمیز میں اپنی صحیح سند سے نقل کیا ہے اہل حدیث کے مطابق، کہ بصر بن سعید جو تابعی ہے، تابعی کہتے ہیں صحابہ کے اسٹوڈنٹ کو، بصر بن سعید صحابہ کا اسٹوڈنٹ، وہ گواہی دے رہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ایک ہی مجلس میں، ایک ہی بیٹھک میں رسول اللہ اور کعب الاخبار، ان دونوں کی باتیں ایک ہی مجلس میں کیا کرتے تھے۔ یہ کعب الاخبار سے سب سے زیادہ روایات ابو ہریرہ نے لی ہیں، اور یہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ یہ روایت میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو روایت پرستوں کا قرآن ہے، ہمارا جو قرآن ہے اس میں تو 114 صورتیں ہیں، لیکن روایت پرستوں کا جو قرآن ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ ہم لوگ دین لیتے ہیں قرآن سے، وہ لوگ دین لیتے ہیں صحیح بخاری سے۔ تو چونکہ صحیح بخاری کے اندر جو بھی روایت آ جائے تو وہ آنکھیں بند کر کے ایمان لاتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ سعودیہ کے بڑے علماء میں سے ایک ابن باز، اس کا بھی ایک فتویٰ ہے کہ ابو ہریرہ نے یہ والی جو روایت بیان کی ہے یہ باطل ہے اور اسرائیلیات میں سے ہے، اور وہ روایت صحیح مسلم میں تھی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صحیح بخاری کے اندر اسرائیلیات بھری پڑی ہوئی ہیں۔ دوستو، قرآن کو فالو کرو، اپنے آپ کو دور رکھو ان کتب روایات سے۔ اس میں قول رسول آپ کو نہیں ملے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ قول رسول ہے، نہیں ہے، ضعیف، کذاب، مستور، مدلس، ان راویوں کے ذریعے جو بات آ رہی ہے وہ رسول اللہ کی بات کس طرح ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، قرآن کو تھامو، کبھی گمراہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، پھر ملتے ہیں۔ قرآن زندہ باد۔